نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حدیث کی کتاب امام نووی کی کتاب اربعین نووی پڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر 3 ہے آج کا سبق میں، ارکان اسلام۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم۔ ابو عبد الرحمن سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور یہ بتایا گیا ہے تخریج میں کہ صحیح بخاری میں یہ کتاب الایمان میں ہے یہ حدیث، اور اس کا جو باب ہے دعاؤکم ایمانکم۔ اب ہم اس کی شرح کو دیکھتے ہیں۔ لفظ بنیاد رکھی گئی، علی خمسن 5 چیزوں پر، شہادتی اقرار کرنا، تصدیق کرنا، حج البیت مقرر کردہ مہینوں میں بیت اللہ الحرام پہنچ کر متعین اعمال کو مقررہ انداز میں ادا کرنا، مقدس و متبرک جگہ کی زیارت کرنا۔ اس حدیث کی تشریح کیا ہے کہ دین اسلام کی تکمیل ان 5 ارکان سے ہوتی ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک رکن بھی نہ ہو تو دین کی عمارت نامکمل رہے گی۔ اگرچہ توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلانے کے حقدار ہو جاتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے بعد ایک انسان مسلمان کہلاتا ہے، مگر اس کا دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ باقی ارکان پر بھی عمل پیرا ہو، یعنی صرف زبانی دین نہیں ہوتا، پھر عمل صالح۔ ہمیشہ قرآن میں بھی ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا ذکر ہے، اور اعمال وہی نیک ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جن کو مقرر فرمایا کہ یہ نیک اعمال ہیں، اور اس طرح سے ان کو ادا کرنا ہے۔ اسلام کا پہلا رکن توحید اور رسالت کا اقرار۔ اسلام کا پہلا رکن 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول توحید کہلاتا ہے، یعنی دل اور زبان سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور زندگی اور موت کا وہ مالک ہے، اولاد دینے والا ہے، رزق بہم پہنچانے والا اور نفع و نقصان کا وہی مالک ہے، صرف وہی مختار کل ہے، باقی سب عاجز بندے ہیں۔ کوئی نبی، ولی، فرشتہ یا بزرگ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات اور حقوق اور افعال میں اس کا شریک اور ہمسر نہیں، وہ اپنی ذات کی طرح صفات میں بھی یکتا ہے۔ توحید کے برعکس عقیدہ کو شرک کہا جاتا ہے۔ اسلام کے پہلے رکن کا دوسرا حصہ رسالت ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری کڑی ہیں۔ آپ خاتم الرسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے
تو وہ کاذب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور دجال ہے، کافر ہیں، اور اس کو ماننے والا کافر اور مرتد ہے۔ ایون اس کے ماننا بھی کہ ہاں کوئی نبی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یہ کفر ہے۔ پھر اسلام کا دوسرا رکن اقامت صلاۃ، کلمہ پڑھ لینے یعنی توحید و رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد ایک مسلمان پر سب سے پہلا نماز کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ دین اسلام میں نماز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں بار نماز کا حکم آیا ہے، اور 20 جگہ نماز کو اہل ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کوئی باقاعدگی سے نماز پڑھتا ہے اسلام میں آنے کے بعد، تو اس انسان کا شمار اہل ایمان والوں میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نمازی کو قرار دیا ہے، بلکہ آپ نے نماز پر اس قدر زور دیا ہے کہ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کی تعلیم دو، اگر 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کا مرتکب ہو تو اسے اس کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے۔ نماز کا اگر تو کوئی نماز نہیں پڑھتا بالکل اور خود کو مسلمان کہتا ہے تو ہم جو ہے اس کو مسلمان سمجھیں گے، کیونکہ اب اس کا معاملہ اللہ سے ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہی نہیں ہے، نماز پڑھنا جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے نہیں ہے، تو پھر وہ کفر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نماز کے لیے اقامت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اقامت کا مفہوم صرف نماز کا پڑھ لینا ہی ہے نہیں، بلکہ نماز کا باقاعدہ التزام کرنا، یعنی ہمیشگی کے ساتھ پڑھنا، مکمل آداب اور شرائط کے ساتھ، ہمیشہ پابندی کے ساتھ، یعنی وقت کی پابندی کا خیال رکھنا، باجماعت مسنون طریقے کے مطابق ادا کرنا۔ تو مردوں کے لیے باجماعت نماز جو ہے وہ ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن اگر انسان 5 وقت جماعت میں نہیں پڑھتا تو واللہ عالم اگر اس کے پاس صحیح شرعی عذر ہے تو پھر وہ اکیلا ہی پڑھ لے۔ اور اس کی اقامت نماز کو قائم کرنا جو ہے یہ کہلاتا ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ، زکوٰۃ کا لفظی معنی نشو و نما اور پاک کرنا ہے۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہوں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے مخصوص حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، تاکہ دولت گردش کرتی رہے اور مالداروں کے دل میں دولت کی محبت گھر نہ کر جائے۔ نیز معاشرے کے جو افراد مفلوج الحال، مفلس اور نادار ہوں ان کی مدد کی جائے۔ جو شخص صاحب نصاب ہو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ان کے متعین کردہ اصحاب میں تقسیم کر دے۔ مثلاً جو شخص 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو، جس کی جو قیمت ہوتی ہے، اگر اتنا مال اس کے پاس ہے، سال گزرنے کے بعد اس دولت کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور پھر وہ پورے سال تک اس کے پاس یہ اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، یا تو اس سے زیادہ ہے یا منیمم اتنا ہے، یہ منیمم اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پیسے پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 40 بکریاں سال بھر موجود رہیں تو 1 سال کے بعد 1 بکری بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح اونٹ، گائے وغیرہ کا علیحدہ نصاب ہے۔ عشر اور صدقہ الفطر وغیرہ بھی زکوٰۃ کی اقسام ہیں۔ صدقہ فطر جو ہم رمضان کے اختتام پر عید سے پہلے دیتے ہیں تو وہ بھی فرض ہے، یعنی کہ وہ بھی زکوٰۃ ہی کی طرح ہے، لازم ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے یہ۔ اسلام کا چوتھا رکن حج، جو شخص صاحب استطاعت ہو، یعنی اپنے اہل و عیال اور زیر کفالت اشخاص کی جملہ ضروریات پوری کرنے کے بعد سفر بیت اللہ کا متحمل ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ ایام حج میں اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر متعلقہ مناسک ادا کرے۔
بعض لوگ یہ عذر بناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جوان لڑکیاں ہیں اور ان کی جب تک شادیاں نہیں ہو جائے گی، جب تک ہمیں حج ہم پر فرض نہیں ہوتا، تو یہ مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان کے پاس جسمانی استطاعت ہو سفر کے لیے، اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے اگر وہ گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے تو ان کے لیے اتنا مال اور اتنا زندگی گزارنے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس ہے کہ اس کے گھر والے اس کے جانے کے بعد فقیر نہیں ہو جائیں گے، اور سفر کا اس کا اپنے سفر کا خرچہ ہو جانے کا، تو پھر وہ اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ حج میں احرام باندھنا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی، بال کٹوانا، منی میں حاضری، وقوف عرفات اور مزدلفہ میں قیام وغیرہ احکام الحج میں شامل ہیں۔ حج کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کی جزا جنت ہے، صحیح بخاری۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے گویا وہ آج پیدا ہوا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص قدرت اور طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ خواہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، یعنی اسلام پر اس کے خاتمے کا امکان نہیں۔ تو اس کو ہم کیسے سمجھیں اس قول کو کہ دیکھیں ساری زندگی اس انسان کے پاس حج کے تمام اسباب موجود ہیں، وہ سفر کے قابل بھی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے گھر والوں کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اور اس کے لیے سفر کے لیے اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ سفر میں اپنے اخراجات ادا کر سکتا ہے۔ اب اس کے ان سب چیزوں کے باوجود وہ کسی بھی شرعی عذر کے بغیر وہ زندگی گزارتا ہے اور حج نہیں کرتا، اور ایسے میں اس کو موت آ جاتی ہے، تو پھر اس نے ایک جو اسلام کی بنیادی فرائض میں سے ایک بات ہے، گویا کہ اس نے اس کا انکار ہی کر دیا یا اس کو اس کے معاملے میں لاپرواہی کر دی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ انسان کو جیسے ہی وہ صاحب استطاعت ہو اس فریضے کو ادا کر دینا چاہیے۔ ویسے بھی انسان جوانی میں جو حج کا سفر تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو انسان کو جوانی میں جو اچھی طرح سے حج کر سکتا ہے، کمزوری اور معذوری کی عمر میں اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا ارادہ ہے کہ اپنے کارندوں کو ملک کے اطراف میں بھیج کر ان لوگوں کا پتہ چلاؤں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، تاکہ ان پر جزیہ مقرر کر دوں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق کا قول ہے، اور وہ انہوں نے جب اپنی دور حکومت میں یہ انہوں نے فرمایا اور یہ سوچا، لیکن حج کسی نے نہیں کیا، تو جیسے کہ اگر اس نے کبھی حج کا انکار نہیں کیا کہ حج کرنا اسلام کا حصہ نہیں ہے، بس سستی میں یا کسی طرح وقت نکل گیا، تو یہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال انسان کو موت کا بھروسہ نہیں ہوتا کب موت آئے گی، اس لیے انسان کو جلد از جلد اگر صاحب استطاعت ہے تو اپنا یہ فریضہ پورا کر لینا چاہیے۔ پھر اسلام کا 5واں رکن رمضان کے روزے۔ مسلمانوں پر سال بھر میں رمضان المبارک کے ایک مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، صحت مند اور باشعور مرد و عورت پر فرض ہے۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ مسافر اور مریض کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، البتہ بعد میں رمضان کے بعد وہ ان روزوں کی قضا دے دے، یعنی حساب رکھے۔ اگر سفر میں ہے اور سفر مشکل سفر ہے، انسان سفر میں بھی اگر آسان سفر ہے وہ کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، لیکن اگر مشکل سفر ہے تو انسان کو یہ رخصت ہے، اجازت ہے۔ آسان سفر میں بھی ظاہر ہے کہ سفر ہے تو اجازت ہے، لیکن پھر انسان رمضان کے بعد ان روزوں کی گنتی پوری کر لے جو اس نے چھوڑے۔ اسی طرح ایسا مرض جو کہ
انسان بیمار ہے رمضان کے دوران مگر اس کے بعد وہ صحت مند ہو گیا تو پھر وہ ان روزوں کی قضا دے دے۔ ہاں البتہ ایسی بیماری جس کا وہ جیسے مریض المرگ ہے، انسان کا اتنا بڑھاپا ہے اور پھر وہ اس قابل نہیں بھی ہے صحت کے لحاظ سے بھی کہ روزے رکھے، اور اسے پتہ ہے کہ اب جو ہے اس کی عمر کے لحاظ سے اندازہ ہے کہ اب اس کی استطاعت جو ہے واپس نہیں آ سکتی، تو پھر وہ اس کو روزے کی قضا ادا کرنے کے بجائے وہ جو فدیہ ہے وہ دے دے روزے کا۔ روزے کی بڑی فضیلت اور ثواب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی خاطر روزے رکھے اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ روزے سے صبر و تحمل، جفا کشی اور ناداروں سے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ لا تعداد فوائد کا موجب ہے۔ دیکھیے روزے میں انسان اگر روزہ نہیں ہے تو کوئی انسان جس کے پاس کھانا پینا سب کچھ موجود ہے اس کے لیے سارا دن جو روزے کا وقت ہوتا ہے اس میں بالکل بھوکا رہنا اور پانی نہ پینا، تو یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن روزے میں انسان یہ مشقت اٹھاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور پھر روزے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی فرما دیتا ہے اور ہم پورے مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں، اور ہمیں خود بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اتنا آسانی سے ہمارا پورا رمضان ہم نے مکمل کر لیا الحمدللہ۔ تو یہ انسان کو اپنے شوق سے خوشی سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، اور رمضان کی شروع سے اس کی نیت کو رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں سارے روزے رکھوں گا، اور خوشی سے جب انسان کوئی عبادت کرتا ہے تو ہمیشہ اس کے لیے وہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان ہو جاتا ہے۔ اور روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ایک طرح سے صبر پیدا کرتا ہے، جو کہ انسان بھوکا رہتا ہے تو اسے دوسروں کی ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں، اور روزے کے صحت کے بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں، انسان کے جسم کو بھی تھوڑا وقفہ مل جاتا ہے اور یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے ہم تو کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس سے اچھی صحت ہو جائے گی، لیکن اس کے بہت سے فائدے ہیں روزہ رکھنے کے۔ پھر پانچوں ارکان کو دین اسلام میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جس طرح عمارت کے استحکام کے لیے بنیادوں کی گہرائی اور مضبوطی ضروری ہے، اسی طرح اسلام کی پختگی بھی گہرے اور مضبوط ایمان کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جس طرح عمارت کی تزئین اور آرائش کے لیے سجاوٹ کا سامان ضروری ہوتا ہے، اسی طرح عمارت اسلام کی آرائش بھی اعمال صالح سے ہوتی ہے، بلکہ بعض اہل علم کے بقول اعمال کے بغیر ایمان کا وجود ہی عنقا ہے۔ اسی لیے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں یہ عمارت ہی سرے سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو انسان صرف کلمہ پڑھ کر شہادت دے کر یہ نہ سوچ لیں کہ بس اب میں کلمہ گو ہوں اور مجھے وہ تمام فائدے نصیب ہو جائیں گے جو ایک مسلمان کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایمان جو ہے ادھورا ہے اگر اس کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے، اور خاص طور سے فرائض کو انجام دینا۔ تو ہماری الحمدللہ یہ حدیث مکمل ہوئی۔